مصطفیٰ 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 الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی ہیں۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم بہت قیمتی علم ہے۔ ایک علم دنیا ہے، ایک علم الہی ہے۔ علم الہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ علم الہی کی قدر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ علم الہی کی قدر جس شخص کو ہو گئی تو یہ شعر اسی شخص کے لیے ہے کہ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ علم حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس علم کی قدر کی ہے، اس علم کو پہچانا ہے، وہ اس ملک کے اندر بادشاہ بن کے گھوم رہے ہیں، وہ حکومتیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں پر بھی حکومتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس علم کو صحابہ کو دیا، صحابہ نے بادشاہت اختیار کی ہے۔ صحابہ جبکہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے۔ سمندر پر گھوڑے دوڑانے والے صحابہ تھے۔ اس علم کو پہچانا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آج ہم اس علم کو نہیں پہچان رہے تو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ عاجز یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ حکومت ہم لیں، یہ عاجز یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ بادشاہ ہم بنیں، یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت ہم کریں۔ حاکم بننا اصل نہیں ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا یہ اصل ہے۔ اور جن لوگوں نے اس علم الہی کی قدر کی ہے تو وہ لوگوں کے دلوں پر حکومتیں کرتے ہیں۔ اکابر اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مقبولیت اختیار کی ہے، مشہوریت اختیار نہیں کی ہے۔ انہیں مقبولیت ملی ہے، مشہوریت نہیں ملی ہے۔ اس لیے بہت سے اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ اور بہت سے مشہور وہ لوگوں کو دیکھا کہ جو مشہور تو ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھ کر انہیں گالی دیتے ہیں،
ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اصل وہ انسان ہے کہ اگر اس علم الہی کو پہچان لیا تو لوگوں کے دلوں پر ایسی حکمرانی کرے گا کہ کونے میں بیٹھ کر ایک انسان وہ ہے کہ جو کونے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی شخص اس کا نام نقل کر دے تو فوراً خوشی محسوس کرے گا۔ وہ شخص ہے کہ جس کے وجہ سے ہم اپنے لیے دعا کریں تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا۔ یہ علم الہی بہت قیمتی علم الہی ہے۔ اس علم کی قدر بچوں اپنے زندگی میں اپنے دل میں لانا بہت ضروری ہے۔ آپ ہی بادشاہ ہو، آپ ہی ملک پر حکومت کرنے والے ہو، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر، یہاں کا ایک ایک ذرہ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ ملک کے جاباز مدارس کے سپوت ہی ملک کے جاباز غازی ہیں۔ یہی غازی ہیں، یہی ملک کو فتح کرنے والے ہیں۔ جب تک وہ علم تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے۔ وہ علم الہی ہمارے دل سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی تو ہماری زندگی سے وہ مزاج ختم ہو چکا، ہمارے اندر ڈر اور خوف آ چکا ہے، ڈر اور خوف ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ علم الہی جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جا رہا تھا، ذرا سیرت سے سمجھے۔ سیرت کے طلبہ، آپ سیرت تو پڑھتے ہوں گے، حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، سیرت سے میں علم الہی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علم الہی کو جب اتارا جا رہا تھا تو سب سے پہلے کیا کوشش کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں شیاطین اور جنات اوپر جایا کرتے تھے اور بات سنتے تھے، اور سننے کے بعد نیچے آتے تھے اور کاہنوں کو بتلایا کرتے تھے، اور کاہن اس بات کو بات ملا کر بتلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الہی اتارا جانے والا ہے، تو شیطان کو اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ کہا کہ انہیں گرد مارا جائے، انہیں وہاں سے بھگایا جائے، ان کو اوپر نہ آنے دیا جائے، اس لیے کہ جو علم اتارا جانے والا ہے اس میں ذرا بھی شک و شائبہ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر وہ علم اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بتائیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان سننے کے بعد کاہن کو آ کے بتلائے اور کاہن بھی یہ بات بتلائے اور کاہن کہے کہ وہی بات وہ بتلا رہے ہیں نبی، جو بات ہم بتلا رہے ہیں، تو بات میں وہ وزن نہیں رہے گا، اور بات کو ملا کر کہا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی بات غلط ملت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نہیں، یہ کیا جائے کہ جو شیاطین اوپر جاتے ہیں ان کو مار کر نیچے بھگایا جائے تاکہ اوپر نہ جائیں اور بات سن کر نیچے نہ اتارے، اور جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے جو امانت دار ہیں ان کے ذریعے ان باتوں کو علم الہی کو اتارا جائے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کی گئی۔ سیرت کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ علم الہی کو اتارنے کے لیے کیا کیا گیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، خطاؤں سے معصوم ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گناہ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوتے۔ میرا نبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر انسان اس بارے میں کہتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو صاف کیا گیا۔ کیوں دل کو صاف کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ علم الہی کو اتارا جانے والا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کیا کی گئی کہ شیطان کو اوپر جانے سے، جنات کو اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر کیا کوشش کی گئی؟ دوسرے نمبر پر یہ کوشش کی گئی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، دل کو یعنی سینے کو چاک کیا گیا، دل کو صاف کیا گیا۔
عزیز طلبہ، عزیز بچوں، میں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پر ایک بات نقل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو میرا علم الہی کو سیکھنا ہو تو پہلے آپ کو خانقاہ میں جانا پڑے گا، دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد مدرسے میں آنا پڑے گا، اس سے پہلے آپ کو میں علم نہیں دوں گا۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا، جبکہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اور معصوم عن الخطا کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا گیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نہ سینہ چاک کیا گیا، نہ آپریشن کیا گیا، اور علم الہی ہمیں مل رہا ہے بغیر سینہ چاک کر کے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کرے یہ کم ہے، ہمیں اتنی مشقت کے بارے میں نہیں کہا۔ اب آگے بڑھیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم الہی مل رہا تھا تو علم الہی ملنے سے پہلے، نبوت کے پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ میرا نبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے۔ کس غار میں جاتے تھے؟ ذرا بتلاؤ، کس غار میں؟ غار ثور میں جاتے تھے؟ غار ماشاء اللہ، میں امتحان بھی تو لیتا چلوں کہ کتنا آتا ہے۔ غار ہیرا میں میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں غار ہیرا میں؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، تو نبوت ملنے سے پہلے میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے گھنٹے عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، وہاں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں لمبا لمبا وقت وہاں گزارا کرتے تھے۔ عزیز بچوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں کیا کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، اس سے پہلے غار ہیرا میں جو جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتلاؤ، کون بچہ بتلانے والا ہے کسی بچوں کو معلوم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس ہے کوئی طالب علم؟ کس چیز پر عمل کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہے کوئی سیرت کا طالب علم جو سیرت پر محنت کرتا ہو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ملت ابراہیمی پر عمل کیا کرتے تھے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اعتبار سے، بعض جگہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اعتبار سے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن بچوں میں ایک بات اور بتلاتا چلو، علامہ ذہبی نے بہت اچھی بات لکھی، یا علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کی بھی توجہ میں اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت تو یہ حال ہے کہ عبادت اگر آدمی کرتا بھی ہے تو کافی دیر تک کر نہیں سکتا، کرے گا مجھے کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا موبائل آپ سائلنٹ پر کیوں رکھتے ہیں؟ اب دیکھو، اب کب بچ جائے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب مستقل سائلنٹ پر رہتا ہے، فون نہ اٹھائے تو بدگمان ہوتے ہیں کہ فون اٹھاتے نہیں آپ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر فون بدگمان ہونا ہو تو نمبر ہی نہ لے میرا، کیونکہ ایسے ہی محبت رکھے تو کافی ہے۔ تو عبادت کس کی کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ کتابوں میں لکھا ملت ابراہیمی پر، لیکن علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے۔
انسان ہو سکتا ہے کہ جائے عبادت کریں کافی دیر، لیکن اتنا مستقل جا کر لمبا مستقل بیٹھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جیسے ہی وہاں سے گزر ہوتا تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچوں آپ کی توجہ دیکھو، میں آپ کو سمجھاتا چلوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نکلتے تھے تو دیکھتے تھے کہ غلام کو سامنے کھڑا رکھتے تھے، اور غلام کو سامنے کھڑا رکھنے کے بعد یوں تیر کا نشان لیتے تھے، اور تیر جیسے ہی اور تیر کا نشان ان کی آنکھوں کی پتلیوں کی طرف لیتے تھے اور نشانہ لگایا کرتے تھے۔ غلام بیچارہ بالکل حقیر اور فقیر کمزور انسان اس کے آنکھوں کی پتلیوں پر یوں نشان لیتے تھے، تیر جاتا تھا اور تیر جا کر اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں گھستا تھا، وہ غلام تڑپتا تھا، مچلتا تھا، لیکن مکے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس غلام کے درد کو سمجھنے والا ہو۔ پھر دوسرا تیر کا نشان لیتے تھے، اور تیر کا نشان لینے کے بعد وہ تیر پھر جاتا تھا، اس کی آنکھوں کی دوسری پتلیوں میں گھس جاتا تھا، وہ غلام تڑپتا تھا، مچلتا تھا، اس کے درد کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مکے کا حال یہ تھا کہ مکے کے اندر چھوٹی بچی پیدا ہوئی، بچی کبھی اگر بائی چانس پتہ نہ چلا باپ کو، تھوڑی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بچی چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ ابا ایک مرتبہ جینے کا موقع دے دو، لیکن باپ کے دل پر جوں تک نہیں رینگتا تھا کہ باپ اس بچی کو چھوڑ دے۔ مکے کا حال یہ تھا کہ مرد حضرات ایک عورت کے ساتھ شباشی کرتے تھے، اور وہاں جو بچہ جنتی تھی وہ عورت جس کی طرف نام لے کر انگلی اٹھا کر بتلا دے وہ بچہ اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح مکے کا حال تھا۔ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے گزرتے تھے، ظلم ہوتا دیکھتے تھے۔ میرا آقا تو وہ تھا جو ظلم کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر آئے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی، تو خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ میں 5 خصوصیت ہے، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہو، آپ مظلوموں کی کیا کرتے ہو؟ مدد کرتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کے خلاف، اگر کسی پر ظلم ہو جائے میرا نبی تڑپتا تھا۔ اب عزیز بچوں میں بتلاؤں، اگر ابھی آپ کو یہ بتلا دیا جائے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کسی بچے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کا دل کتنا ٹوٹے گا؟ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، طالب علم پڑھتا تھا، جیسے ہی مجھے خبر آئی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے کہا گیا کہ مولانا اس بچے کو نہ بتلائیے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن تو میں نے چھپا کے رکھا، 2 دن چھپا کے رکھا، تیسرے دن میں نے کہا کہ کب تک چھپا کے رکھیں؟ تو کہا کہ مولانا چھٹی ہونے دے، چھٹی کے بعد انہیں بتلا دیں، یعنی سالانہ چھٹی ہو، جب گھر آئے گا تو بتلا دیں۔ میں نے کہا بچہ آخر خیر بچہ ہے، اس کو بتلانا چاہیے۔ تو کہا کہ مولانا اگر بتلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، میں انشاءاللہ اس کو سنبھال لوں گا۔ اب جیسے ہی میں اس کو بتلانے کے لیے بچوں کو بیٹھا، تو بتلانے سے پہلے مجھے کافی بات کرنی پڑی کہ بیٹا میں تیرا باپ کی طرح ہوں، کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتلانا، بیٹا میں یہ ہوں، بیٹا وہ ہوں، بیٹا ایسا ہوں، بیٹا یہ ہے، بیٹا وہ ہے، کافی باتیں میں نے کہی۔ پھر جیسے ہی وہ کتاب کھلی تھی اس کے سامنے، اور جیسے ہی میں نے کہا کہ بیٹا میں ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں، تجھ سے میری مجھے بہت محبت ہے، میں تجھ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، ایک بات بیٹے بتلانا چاہتا ہوں۔ تو بچہ متوجہ ہوا، ہنستا کھیلتا کودتا بچہ تھا، بہترین خوشی کے مارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ تیری ماں کا انتقال ہوا۔
بس یہ کہنا تھا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا، ہچکیاں مار کے رونے لگا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے سامنے کھانا آتا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی آتا پانی نہیں پیتا تھا، بس اس کے سامنے ماں ہی ماں تھی، بس اکیلا بیٹھ کے رویا کرتا تھا۔ اور آپ کو بتلاؤں، میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور نبی علیہ السلام قوم کی حالت کو دیکھے، ظلم کو دیکھے، میرا نبی کیسے خاموش ہو جائے، کھانا کیسے میرے نبی کے پیٹ میں اتر جائے، میرے نبی کو کیسے برداشت ہو جائے۔ کفار مکہ کے اس حالت کو دیکھتے تھے کہ ظلم ہوتا ہے، غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر اس کے آنکھوں کی پتلیوں پر تیر کا نشان لے کر اور وہ بیچارہ غلام تڑپتا ہو، تو میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا کر کیا کرتے تھے معلوم؟ غار کے اندر جا کر گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر رویا کرتے تھے مکے کے اس حال کو دیکھ کر۔ میں یہ کہتا ہوں ملکی حالات کو دیکھ کر، مکے کے حالات کو دیکھ کر نہیں، ملکی حالات کو دیکھ کر کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، میرا نبی کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار روتا تھا۔ اب آپ سمجھے بچوں، اس علم الہی کو اتارنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ شیطان کو روک دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر کیا کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی غار میں جا کر رو رہے ہیں گھنٹے گھنٹے، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ، ملک پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ روتے رہے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری۔ یہاں ایک نقطہ نقل کرتا ہوں کہ اگر آج بھی ملک کے حالات کو دیکھ کر تڑپنے والے طلبہ ہوں گے تو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو کہا پڑھیے، تو کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مفتی سعید پالنپوری نے بہت پتے کی بات لکھی یہاں پر۔ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات بیان کے درمیان کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، تو کہا، پھر بھینچا، 3 مرتبہ بھینچا۔ تو یہاں پر مفتی سعید پالنپوری کہتے ہیں کہ طلباء کے اوپر بھی استاد سختی کرتا ہے تو طلباء کو تکلیف ہوتی ہے، مار ہوتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، یا بچہ محنت کرتا ہے، محنت کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا کہ 1 مرتبہ ہوگی، 2 مرتبہ تکلیف ہوگی، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے ہیں، اور کیا کہا خدیجہ سے؟ زملونی زملونی، چادر اڑائیے۔ اللہ کے رسول کو خدیجہ نے کہا، دلاسا دیا، دیکھو نبوت تو اب مل رہی ہے، نبوت سے پہلے کی بات نبی علیہ السلام کے بارے میں خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم تو وہ ہو کہ تمہارے اندر 5 خصوصیت ہے۔ آپ تو مظلوموں کی مدد کرنے والے ہو، آپ تو لوگوں کا ساتھ دینے والے ہو، آپ تو وہ ہو کہ غریبوں کے لیے کمانے والے ہو، اور آپ تو وہ ہو جو مہمان نوازی کرنے والے ہو۔ ہمارے اندر سے مہمان نوازی بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے گھر کچے تھے، مہمان پکے تھے، پہلے گھر کچے تھے میزبان پکے تھے، اب گھر پکے ہیں میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ پہلے گھر کچے تھے میزبان پکے ہوا کرتے تھے، اب گھر پکے نظر آتے ہیں میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ مہمان آ جائیں، کوئی اگر فرد آ جائے، کوئی حالات میں دکھیالا آ جائے، تو کہتے ہیں گھر میں عورتیں ہیں، مجبوری ہے، گھر میں لے جا نہیں سکتے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اچانک کہ کیا کہا گیا؟ ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ گھر لے گئے تو کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے کہا کون؟ تو کہا میں تیرا شوہر خاوند آیا ہوں۔
جیسے اندر داخل ہوئے کہا کہ مہمان لے کر آیا ہوں، تو کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے، اتنا ہی کھانا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ قصہ، اتنا ہی کھانا ہے. تو کہا کہ اچھا، تو کہا کہ ایسا کریں بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دیں اور یہ کھانا مہمان کو دے دیں. یہاں تک قصہ تو آپ نے سنا ہے. اور جیسے ہی اس کے بعد کیا کہا، شوہر نے کہا عورت کو کہ جیسے ہی میں کھانے کے لیے بیٹھوں، دیکھو قصہ، کھانے کے لیے بیٹھوں تو چراغ کچھ کرنے کے بہانے کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ آپ کی توجہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں. کس کو کہا؟ کیا کہا؟ چراغ جلانے کے بہانے، ایک کچھ کرنے کے بہانے بجھا دینا. تو چراغ کتنا جلتا ہوگا، اس کی روشنی کتنی ہوتی ہوگی؟ بہت تھوڑی ہوتی ہوگی. پتہ چلا چراغ کہاں رکھا ہوگا؟ سامنے رکھا ہوگا. مرد کہاں آ کے بیٹھا ہوگا؟ سامنے بیٹھا ہوگا. عورت یوں آئی ہوگی، یوں پردہ کر کے آئی ہوگی، اور آنے کے بعد چراغ کی بتی کو بجھایا ہوگا، پھر گئی ہوگی. اور کمرہ کتنا چھوٹا، کمرہ چھوٹا ہی ہوگا نا، کوئی بڑا گھر نہ ہوگا. اور آج کیا کہتے ہیں، گھر کا رونا روتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے، اس لیے میں اپنے گھر کے عورتوں کو کہتا ہوں کہ پردہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو کسی کو پریشان نہ کرے. ہماری عورتیں تو ایسے ماشاءاللہ بس کے اندر تو جا کے مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اور گھر کے اندر تو کیا ہوتا ہے. اسی لیے گھر، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا تھا معلوم ہے؟ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر اللہ کے رسول یوں نماز کے لیے کال باندھتے تھے اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، تہجد میں اللہ کے رسول کھول دیا کرتے تھے دروازہ ایک قدم آگے بڑھا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اماں عائشہ آرام کرتی ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تھے، اماں عائشہ کے پیر پر ہاتھ مارتے تھے. اتنا چھوٹا گھر. اور کیا کہا گیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اور مہمان کے ساتھ بیٹھے، اور امہات المومنین میں سے ایک ماں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اور کس طرح بیٹھی ہوئی ہے؟ اس طرح بیٹھی ہوئی ہے، بس یوں پردہ کر کے بیٹھی ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ وہاں کھانا بنا رہی. پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پیچھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آگے وہ عورت امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پر اب بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، دعوت کرانے کے بہانے. بچوں کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ گھر میں سے اگر 10 روپے ملے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 روپے یا ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے ساتھیوں کو دعوت کریں گے انشاءاللہ. ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ مجاز بنائیں، اپنی زندگی کے اندر یہ مجاز لانا چاہیے. ابھی حضرت مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم العالیہ کا آیا کہ کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو مہمان نوازی کو بڑھانا چاہیے. اب ختم ہو چکا ہے. کوئی فرد اگر ابھی ملاقات کر کے گیا 2 گھنٹے کے بعد بھی آئے تو کچھ نہ کچھ اس کے سامنے رکھ دو. یہ مجاز بننا چاہیے. آپ کہیں بھی ہو، آپ یہ مجاز بنا لو کہ انشاءاللہ مہمان نوازی کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اور دینے کا مجاز بنائے بچوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں ملتا، نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے لیے خرچ کرتے تھے، لوگوں کے لیے خرچ کرتے تھے. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم کو ملے گا، ہم مدرسے میں بھی لا کے انشاءاللہ 5 روپے 2 روپے لا کر انشاءاللہ دیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں میں کوئی غریب ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے. یہیں سے مجاز بنانا، پوری امت میں کام کرنا ہے. اصل بچوں مجھے یہ بتلانا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، یہ علم الہی ملا. اس علم الہی کے ملنے سے پہلے ملکی حالات کو دیکھ کر میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے تھے. آج ملک کے حالات دیگر گو ہیں، ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ملک کے حالات بالکل عجیب سے عجیب تر ہے. ملک کے حالات، بچوں آپ کی نگاہ اس طرف ہو، توجہ نہیں ہٹنا چاہیے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تھے، توجہ نہیں ہٹتی تھی. اب طلبہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے مار کھا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے حضرت والا کہتے ہیں کہ جتنی توجہ ہماری ہٹ رہی اس لیے ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. پہلے صحابہ کی توجہ ہٹتی نہیں تھی، قوم پر وہ حکومتیں کیا کرتے تھے، لوگوں پر. تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملکی حالات کو دیکھ کر تڑپتے تھے. علم الہی. اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ملک کے حالات کیسے ہیں؟ فلسطین کے حالات کو دیکھیں، ہمارے یہاں کے حالات کو دیکھیں. ملک کے حالات کو دیکھ کر ایک ایک بچے کے دل میں یہ تڑپ ہونا چاہیے. اس وقت ملک کے حالات بہت خراب سے خراب تر ہے. ایسے وقت میں انشاءاللہ اس علم کو سیکھیں گے،
اس علم کے پیچھے محنت کریں گے اور اس علم کو سیکھ کر آج لوگوں کی آنکھیں ترس رہی ایسے علماء کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کی آنکھیں ترس رہی عالم دین کو، صحیح عالم دین کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہم لوگ علم تو سیکھ رہے ہیں لیکن علم کے جس طرح سیکھنا چاہیے وہ علم سیکھ نہیں رہے، اور قوم آج بھی رو رہی ہے کہ ہمیں صحیح علماء نہیں مل پا رہے ہیں، تڑپنے والے علماء نہیں مل پا رہے ہیں، رونے والے علماء نہیں مل پا رہے ہیں۔ ہم تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھوس علم حاصل کرتے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے، اور علم کے اندر محنت کرتے، اور محنت کرنے کے بعد قوم کے اندر جاتے اور قوم کے دل کو ٹھنڈا کر دیتے، ان کی آنکھوں کو پوچھنے والے، آنسو کو پوچھنے والے ہم بنتے۔ ملک کے حالات کو دیکھو بچوں، اور ملک کے حالات کو دیکھ کر علم کے پیچھے انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی حالات کو دیکھا کہ غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر ان کو ان کی آنکھوں کے پتلیوں پر تیر کا نشان لیا جا رہا ہے، بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ میرا نبی لمبے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ علم الہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اتارا ہے۔ آج آپ بھی رو، آپ بھی محنت کرو، اللہ کے سامنے گر رہو۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے سرشار ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تڑپ تو صحیح، تڑپنے والا مزاج تو بناؤ تو صحیح، رونے کا مادہ بناؤ تو صحیح۔ ملک کے حالات کو دیکھ کر آپ کوشش تو کرو۔ آپ یاد رکھو ایک عالم دین آئے تھے، انہوں نے بہت پتے کی بات کہی تھی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل قبر میں جا کے سو جائیں گے اور آپ لوگ اس کرسی کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، آپ ہی لوگ کرسی کو سنبھالنے والے لوگ ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک ایک بھی طالب علم کو اے اللہ میں آپ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ انہیں ضائع نہ جانے دینا۔ سب کو اللہ قبول فرما لے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، سب کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا لے، سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بہت گناہ کیا مولا، بہت گناہ کیا مولا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی عالم ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ہی علم ملا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ہی حدیث کا سارا جانکاری ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہی قرآن کے سب جانکار ہیں، لیکن مکار بن کے ہم ہی گم رہے مولا۔ اگر ابھی بلاوا آ جائے نا مولا تو آپ یہی حکم دے دے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ انہیں پکڑو، زنجیروں میں جکڑو۔ یہ کہا کرتے تھے بہت کام کیا، اٹھا کر انہیں جہنم میں پھینک دو۔ یہ مکاری کر کے آیا ہے، کچھ کر کے نہیں آیا ہے۔ اللہ اللہ، او پیارے اللہ، او پیارے اللہ، اللہ اللہ، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس کام میں لگایا ہے مولا، آپ کا احسان ہے مولا۔ آپ نے ہمیں اتنا سارا موقع دیا، عنایت فرمایا ہے، حدیث جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے مولا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لائق بھی نہیں تھے کہ ایک طلبہ کے سامنے ہم بیٹھ سکتے تھے مولا، ایک بچے کے سامنے کچھ پڑھا سکے اس لائق بھی نہیں تھے مولا۔ اللہ، ہم نکموں سے آپ کام لے رہے ہیں مولا۔ اللہ، ہمیں صحیح معنی میں کام کا بنا دیجئے مولا، کام کا بنا دیجئے۔ یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما لے، یہاں کے ذمہ دار کو قبول فرما لے، اس ادارے کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ، یہاں کے طلبہ کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ، ایک ایک بچوں کو آپ نے قبول کیا ہے مولا۔ ہم نے سنا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ انہیں قرآن کی دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں انہیں حدیث کے دولت سے نوازنا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ، آپ نے ان بچوں کو چنا ہے، اللہ کہیں ان کی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ قرآن ان سے چھین لے مولا، حدیث ان سے چھین لے۔
اس سے پہلے پناہ مانگ رہے مولا، اللہ حفاظت فرما لیجئے مولا، ایک ایک بچوں کو قبول فرما لے مولا، ایک ایک بچوں کو قبول فرما لے مولا۔ ہم تو یہ کہتے تو پھرتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے اتنے بچے نکل گئے، اتنے بچے فارغ ہوئے، لیکن کبھی دل میں خیال لیا تھا کہ کتنے بچے ہمارے ادارے سے چلے گئے ہیں جو پڑھ نہیں پائے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اے اللہ ہر بچوں کو قبول فرما لے مولا، صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ مولا ماں جو ہے نا، ماں، بچہ ماں سے کہتا ہے ماں سن لیا کرتی ہے مولا، ماں سے بچہ کہتا ماں، تو ماں بڑی محبت سے کہتی ہے او میرا لال، او میرا دل کا ٹکڑا، میں تیرے قریب ہوں نا، تو کہہ تو صحیح میں تجھے دوں گی نا، میں تیری ماں ہوں نا، میں تیرے لیے تڑپتی ہوں۔ اللہ بچہ جب مدرسے میں ہوتا ہے نا، جب ہفتے میں یا سال میں گھر جاتا ہے، جیسے ہی گھر جاتا ہے ماں کہتی بیٹا میں تجھے بہت یاد کرتی تھی، تیرے لیے بہت تڑپتی تھی۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا مولا، آپ اللہ ہم بھی بہت دور چلے گئے نا مولا، آپ بھی تڑپتے ہوں گے، میرا بندہ آج آئے گا، کل آئے گا، مجھ سے آ کے معافی مانگے گا۔ اللہ آج آ گئے مولا، اللہ آج آ گئے مولا، اللہ آج آ گئے مولا، اللہ تیرے ہی بندے مولا، کیسے بھی ہے آخر آپ کے نا مولا، آپ نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا مولا، آپ نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا مولا۔ اللہ آپ سے دعا مانگتے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ماں کی گود میں چلے گئے مولا، آپ سے دعا مانگتے نا مولا ایسا لگتے ہے، کیسا لگتا ہے ماں کی گود میں ہم نے سر رکھ دیا ہے مولا۔ اللہ ایسا مزہ آتا ہے مولا، اللہ آج معاف کر دیجئے نا مولا، معاف کر دیجئے نا مولا، اب تو بہت پیارے ہیں نا مولا، اب تو بڑے رحیم ہیں نا مولا۔ اللہ یہ رو رہے ہیں مولا، یہ تڑپ رہے ہیں مولا، ان کے تڑپنے کو دیکھ لیجئے مولا، رونے کو دیکھ لیجئے مولا، ایک ایک بچوں کو قبول فرما لے مولا، اللہ ایک ایک بچے کو قبول فرما لے، ذہین بنا دے مولا، ہوشیار بنا دے مولا، دماغ کو کھول دیجئے مولا، دماغ کو روشن کر دیجئے مولا، عالم ربانی بنا دے مولا، فاضل بنا دیجئے مولا، محدث بنا دیجئے مولا، فقیہ بنا دیجئے مولا، اللہ دین کا دائی بنا دے مولا، دین کا شہدائی بنا دے مولا، دین کا لمبردار بنا دے مولا، دور کو دیکھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، دوربینی عطا فرما دیجئے مولا، فہم و حکمت عطا فرما دیجئے مولا، تدبری عطا فرما دیجئے مولا، اللہ آنکھوں کو روشن کر دیجئے مولا، آنکھوں کو نورانی بنا دیجئے مولا، دل کو منور کر دیجئے مولا، اللہ دل کو سے اللہ دل کو یا اللہ کامیاب کر دیجئے مولا، زندگی کو نورانی بنا دیجئے مولا، اللہ ان کو فہم و حکمت عطا فرما دیجئے مولا، دور کو دیکھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اللہ انہیں حکمت عطا فرما دیجئے مولا، انہیں اللہ صلح و آشتی کا یا اللہ صحیح معنی میں یا اللہ ضامن بنا دیجئے مولا، صحیح معنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، پوری قوم کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے مولا، انہیں صحیح معنی میں مجاہد بنا دیجئے مولا، انہیں صحیح معنی میں غازی بنا دیجئے مولا، اللہ دین پر یا اللہ مر مٹنے والا بنا دیجئے مولا، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دیجئے مولا، نبی کے ایک اللہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اور یا اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ یہ راتوں کو سوئے تو نبی علیہ السلام کی زیارتیں ہو مولا، اللہ صبح اٹھ کر اپنے استاد سے کہے استاد جی آج میں سویا ہوں مجھے نبی کی زیارت ہو گئی مولا، اللہ انہیں ایسا بنا دیجئے مولا، انہیں ایسا بنا دیجئے مولا، ایک ایک بچوں کو قبول کر لے مولا، ایک ایک بچوں کو قبول کر لے مولا، یہاں کے اساتذہ کو قبول کر لے مولا، اساتذہ کو نظر معرفت عطا فرما دیجئے مولا، دل کو منور فرما دیجئے مولا، اس ادارے کو قبول فرما لے، اس ادارے کی ساری ضروریات کو مکمل فرما دے، اللہ آگے کے جو مقاصد ہے اس سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اس ادارے کو قبول فرما لے مولا، دارالعلوم دیوبند کی جو اللہ سوچ اور فکر ہے مولا اس سے بھی آگے بڑھنے کے اس ادارے کو قبول فرما لیجئے مولا، ہمارے جتنے بھی ادارے سب ادارے کو قبول فرما لے اللہ، جتنی خدمتیں ہو رہی سب خدمتوں کو قبول فرما لے مولا، نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائیں سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع کی سے نجات مانگی نجات مانگتے نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔